صلوا عليه وآله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کل میں نے روزہ رکھنے کی زبانی نیت بتائی تھی کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کیا نیت پڑھنی ہے، وقت ختم ہونے کے بعد اگر کوئی زبان سے نیت پڑھ رہا ہے تو اس کے الفاظ کیا ہوں گے، اور پھر اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر روزہ افطار کرے. روزہ کھولنے کے بعد جو دو دعائیں حدیث پاک میں آئی ہیں وہ کیا ہیں، وہ کل میں نے بتایا تھا. تو بہت سے لوگوں نے مجھے میسج کیا کہ ہم آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں، آپ لکھ کر دے دیں. تو میں نے اوپر لکھ کر بھیجا ہے، ہو سکے تو اس کا پرنٹ آؤٹ کر لیں، مسجدوں میں لگائیں اور اسے خوب دوستوں تک شیئر کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر کام نبوی طریقے پر ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جو دعائیں نکلی ہیں رب تعالیٰ کے حضور، اسی کا ہم اتباع کریں، اس میں کسی طرح کی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. اچھا، بہت سے احباب مجھے پرسنل میں میسج پوچھتے ہیں اور ایک دم عام فہم باتیں جو تقریباً اہل علم یا علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، علماء کے بیانات سننے والے، دینی کتابیں پڑھنے والے حضرات جانتے ہی ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہمارے بھائی ہیں جو دور و دراز کے علاقے میں ہیں، جن کی علماء تک رسائی نہیں ہے، دینی کتاب نہیں ہے یا پڑھنا نہیں آتا ہے. تو ہر سال اس طرح کے مسائل ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. وہ مسئلہ کیا ہے کہ بھئی بالوں میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، نہ کنگھی کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ بغل کے نہ زیر ناف کے بال چھیلنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ سرما لگانے سے ٹوٹتا ہے، نہ خوشبو لگانے سے ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے، روزے میں یہ چیزیں بہتر ہے، آدمی کو صاف ستھرا رہنا چاہیے. حدیث پاک میں ارشاد ہوا تنظفوا فإن الاسلام نظیف، صاف ستھرے رہو چونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے. روزے دار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سر جھاڑ منہ پہاڑ اور بالکل آپ ایسے بنے کہ آپ پر ظلموں کا پہاڑ ٹوٹا ہو، کئی دنوں کے آپ بھوکے ہوں، دیکھ کر آپ کو لوگ ترس کھائیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. روزے دار تو ایک دم حشاش بشاش رہے اور اپنا روزہ اس طریقے سے پورا کرے کہ اپنے تمام اعضائے بدن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں لگا دے اور تلاوت کرتا رہے، اپنا کام دھام بھی کرے. یہ بھی نہیں کہ دن بھر مرا پڑا رہے، سوتا رہے بستر میں، روزہ دار ہے. ارے روزہ رکھ کے کوئی احسان کیا؟ روزے کا اجر بھی تو دیکھو کیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ روزے کا اجر میں خود ہوں. اب جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مل جائے اس کے کیا کہنے. بہرحال روزے کی بہت فضیلتیں ہیں، تو ان ساری چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اب اسی طریقے سے یہ یاد رکھیں کہ کسی نے روزہ رکھا اور بھول کر کھایا پیا یا بیوی سے صحبت کی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، پھر وہ روزہ نفل ہو یا منت کا ہو یا فرض ہو. ٹھیک ہے. اب دوسری بات کہ آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ روزے دار اور بھول سے یہ کام کر رہا ہے تو آپ کو یاد دلانا واجب ہے، اسے ٹوکنا، اسے روکنا آپ کے ذمہ ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے آپ گنہگار ہوں گے. اب اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر وہ روزہ دار بھول سے کھا رہا ہے لیکن بہت کمزور ہے، یاد دلائے گا تو وہ کھانا چھوڑ دے گا اور کمزوری اس کی بڑھ جائے گی، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہوگا. اور اگر کھا لیتا ہے تو روزہ اچھی طرح پورا کرے گا اور دیگر عبادات جو اس کے ذمہ ہے، نماز وغیرہ، وہ بخوبی ادا کرے گا. تو اس صورت میں یاد نہ دلانا بہتر ہے. اس میں بوڑھے اور جوان کی کوئی قید نہیں ہے. یہ دیکھیں آپ کہ سامنے والا اگر بہت نحیف لاغر ہے اور اگر آپ اسے ٹوک دیں گے، روک دے گا تو مشکل ہوگی روزہ رکھنا اس کے لیے، تو آپ اسے نہ ٹوکے، کھانے دیں. اگر قوی ہے تو اسے یاد دلائیں. اسی طرح آپ راستے سے جا رہے ہیں، مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں اگر چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب وہ غبار آٹے کا ہو، جیسے کوئی آٹا چھان رہا ہے چھنی سے تو اس کا غبار اڑ کر آپ کے حلق میں چلا گیا، یا جانور راستے سے بھاگ رہے ہوں، گھوڑا یا بڑے جانور، اور ان کی دھول اڑ کے حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح کوئی دھواں اگر پہنچ گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں، خود سے اگر دھواں لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اب بعض لوگ سمجھتے ہیں تمباکو کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، گل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ یہ باہر منہ میں رکھ کر باہر پھینک دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اس کے باریک باریک اجزاء جو ہے پیٹ میں جاتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. کولگیٹ کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. ناک میں دوا ڈالنے سے، کان میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. البتہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ
نہیں ٹوٹے گا، انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ میں تھوڑے تھوڑے کر کے بتاؤں گا۔ لمبی آڈیو ہوں گی تو لوگ سنتے بھی نہیں۔ کتنے لوگوں کو میں نے گروپ میں جوائن کیا اور دیکھا، ان کو ملا تو ان کے 100-150 میسج پینڈنگ ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کھولا تو ہے لیکن سیدھا بھگا دیا۔ ایسا نہ کریں، دین کی اہم اہم باتیں ہیں، علماء مفتیان کرام سے آپ نہیں سیکھیں گے تو آپ کس سے سیکھیں گے؟ یہ آپ کی خوش نصیبی ہے۔ میں تحدیث نعمت اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک مفتی کے براہ راست رابطے میں ہیں۔ کتنی آسانی ہو گئی، کہاں بزرگان دین گھوڑوں سے میلوں کا سفر کر کے جاتے تھے اور علم دین حاصل کرتے تھے۔ آج گھر میں موبائل ہے، جیب میں سے نکالا، آن کیا واٹس اپ، اور براہ راست آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی ہو رہی ہے۔ تو آپ نہیں چاہتے کہ جیسے آپ کی رہنمائی ہو رہی ہے ہر سنی بھائی کی رہنمائی ہو؟